اچھا یہ ڈیجیٹل واٹس جو اویلیبل ہے نا، ان میں آپ کو نماز کی ٹائمنگ میں ملے گا حنفی شافعی اہمی خام خواہ نمازوں کو انہوں نے بنا دیا ہے. حنفی شافعی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عصر کی نماز کے. سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں تو عصر کا بھی کوئی رولا نہیں ہے. تو وہ جو شافعی ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا کریں، کیونکہ عصر کا وقت کا رولا یہ ہے کہ عصر کا وقت حنفی جس وقت کہہ رہے ہیں نا داخل ہوتا ہے، اس کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی. بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک مین سٹریم کی ساری کتابیں پڑھ لیں، عصر کا وقت نبی علیہ السلام کا وہ وقت ہے جس وقت اہل حدیث پڑھ رہے ہیں یا حرمین میں پڑھی جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت اور مغرب تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ نہر کرتے، اس کے 10 حصے کرتے. سر کھال بھی اتارنی، حصے بھی کرنے ہیں اونٹ کے، بلی کے نہیں، اونٹ. 10 حصے کرتے، پھر ان کو پکاتے، پھر کھا بھی لیتے، تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا. تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک. لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں نا اس کی تعبیر، یہ حدیث تو ان کے گلے میں اٹکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ماہر کسائی ملتے ہوں. ایڈی وڈی کہانی صحابی دے دماغ ہی سی، جڑا صحابی دس رہا سی ٹائم کیلکولیٹ کرنے واسطے، وہ یہ دس رہا سی کہ 100 بندے مل کے ایک اونٹ ٹاندے ہون گے، پھر تو سر ادھے گھنٹے بھی سارا کچھ کر لین گے. لیکن ہنڈیا پکانے میں کوکر تو نہیں تھا نا، وہ ٹائم چاہیے، وہ کتنا ٹائم کٹاؤ گے؟ تو جب آپ نے نہیں ماننا تو کہتے ہیں کئی ایک ماہر کسائی ملتے ہوں. جبکہ صحابی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے، وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یہ نہیں ہے کہ ماہر کسائی ملیں اور 15 منٹ بعد آپ قبر سے اٹھ جائیں، یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پیریڈ بتانا چاہ رہے تھے. تو میں نے یہ اس کو ساتھ عصر کے وقت کے حوالے سے کلیئر کر دیا کہ اس میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے. باقی نماز کی وہ ڈیجیٹل ٹائمنگ ایک جیسی ہے، حنفی ہو یا شافعی ہو. شافعی کو سلیکٹ کریں، جدھر بھی مسلم پرو میں بھی اسلام 360 میں بھی وہی ٹائمنگ جو ہے نا، وہ یعنی قرآن و حدیث سے جو سپورٹیو ہے وہ وہی ٹائمنگ ہے. باقی مکروہ اوقات 3 ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، جب سورج بالکل سینٹر میں پہنچے اس وقت مکروہ ہے. ہلکا سا آگے جائے گا، اسے دہوہ کبریٰ کہتے ہیں، ہلکا سا آگے جائے گا زوال آفتاب. زوال مکروہ وقت کو نہیں کہتے بلکہ ڈھلنے کو، جو ظہر کا وقت ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے. سینٹر میں بالکل پڑھنا اور غروب آفتاب کے وقت پڑھنا منع ہے. اور آپ نے فرمایا یہ کفار اس وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے یا سورج کو سجدہ کرتے تھے، ہمیں اس کی مخالفت کا کہا گیا. اور یہ 5-5 7-7 منٹ ہوتے ہیں، یہ 20-20 منٹ تو انہوں نے خود ہی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک وہ سورج نکلتے ہوئے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ، جب سورج کی وہ ٹکیا گول یعنی وہ جو زرد کلر کا سرکل ہے وہ جب نکل رہا ہو نا، ہلکا سا وہ سینگ باہر نکالے اور پھر پوری ٹکیا باہر آ جائے نا، بس وہ جو درمیان کے جو 4-5 منٹ ہیں وہ مکروہ ہیں. جیسے ہی پورا باہر آ جائے مکروہ وقت ختم. البتہ افضل وقت ہے کہ اوپر آئے تو وہ آپ اشراق چاش پڑھیں، خوب روشن ہو جائے، وہ علیحدہ سے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے افضل وقت دوحہ کا وہی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے سورج کی گرمائش سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹکیا اوپر آ گئی اور یہاں پہ ٹکیا جب غروب ہو رہی ہو اس وقت. لیکن ان دونوں ٹکیوں کے دوران بھی اگر کوئی اس وقت کی فجر یا عصر پڑھ لے تو وہ اس کی نماز درست ہو جائے گی. اگر ایک رکعت اس نے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی. اور غروب کا 1 رکعت لیکن وہ پہلے پڑھنی ضروری ہے، بشرطے کہ آپ کی ٹائم گھڑی بھی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہو، ادروائز پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ظاہر ہے پھر تو آپ اپنی مرضی سے ہی معاملات کو لے کے چلیں گے نا.